اب ایسے میں ہم دیکھتے ہیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن تھے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واز فرمایا اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے آنگن میں پہنچ آیا ہے ایک ایسا مہینہ جو بڑی عظمتوں والا ہے، شہر مبارک، اور ایک ایسا مہینہ تمہارا مہمان ہونے کو ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، شہر فیہ لیلۃ، اور ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مزید فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے جعل اللہ عز و جل صیامہ فریضہ، کہ اس مہینے میں کا جو روزہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ تم پر فرض قرار دیا ہے، وقیام اللیلہ تطوعا، اور اس مہینے میں رات کو جو قیام ہے تراویح ہیں اسے سنت قرار دیا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کو بٹھا کر رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں. تو کیا انداز ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرے، کوئی نیکی کا کام کرے اور رب تعالیٰ کا قرب اس سے مقصود اور مطلوب ہو، تو اس کو کیا ملتا ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کانا کمن ادا فریدۃ فیما سواہ، تو اس نے جو یہ رمضان المبارک میں نفلی عبادت کی ہے رب تعالیٰ اس کو اس نفلی عبادت پر فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی باقی 11 مہینوں میں جو فرض ادا کرتا ہے اتنا ثواب اس کو رمضان المبارک میں نفلی عبادت کرنے پر عطا کر دیا جاتا ہے. دیکھو اس مہینے کی برکات. مزید میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ومن ادا فریدۃ فیہ، جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا، کانا کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ، تو جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو وہ گویا کہ باقی مہینوں میں 70 فرض ادا کرتا ہے. اس سے اس میں درس کیا ہے اور اس میں سبق کیا، اس کا مطلب کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو نفلی عبادت کرے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. عظیم مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، کہ اس میں اگر تم سے کوئی زیادتی کرتا ہے، تم پر ظلم کرتا ہے، تمہارا قصور نہیں ہے، تمہاری غلطی نہیں ہے، اور وہ زبردستی کرتا ہے تو تمہیں پھر بھی صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ تو قربان جاؤں میں آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ. یہ صبر جو ہے اسے معمولی نہ سمجھنا کہ تمہارا قصور نہیں تھا، تمہاری غلطی نہیں تھی، تمہارا روزہ تھا، تم بچتے رہے، دوسرا تمہیں گالی دیتا رہا اور تم سے جھگڑا کرتا رہا اور تم پر تمہارے بارے میں غلط بیانی کرتا رہا اور تم بچتے رہے، تو وہ اس کے باوجود ایسا کرتا رہا تو تمہیں صبر کے بدلے میں کیا ملے گا. فرمایا تمہارا یہ صبر رب کی نظر میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اور تمہارے اس صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتوں میں سے کوئی دوسری نعمت نہیں دے گا، تمہیں نعمت دے گا تو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا. ایسے ہی میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وشہر المواساۃ، رمضان المبارک کا مہینہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے لیے سوچنے کا مہینہ ہے. کہ اگر تمہاری وجہ سے 2-4 مسلمانوں کو سحری میں اچھا کھانے کو مل جاتا ہے اور وہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور اگر تمہاری وجہ سے 2-4 مسلمانوں کو افطاری کے وقت اچھا کھانے کو مل جاتا ہے اور 2-4 یتیموں کے دسترخوان پہ 2-4 بندوں کا کھانا پہنچ جاتا ہے اور وہ پیٹ بھر کے افطاری کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. کیوں کہ یہ مہینہ یہ بھلائی کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کا اور ان کے لیے سوچنے کا مہینہ ہے. ایسے ہی میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں شہرون، یہ مہینہ جو تمہاری چوکھٹ پہ آیا ہے، یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. ومن فطر فیہ صائما، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلواتا ہے، اس کو افطار کرواتا ہے، اس کو روزہ
افطار کروانے کے لیے کچھ کھانے پینے کا پیش کرتا ہے تو آقا و مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے پہلی نعمت اس کو عطا فرماتا ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کے جو گناہ ہوتے ہیں رب تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اس بندہ مومن کو عطا کی جاتی ہے، سرکار فرماتے ہیں اتقا رقبتہ من النار، کہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری نعمت جو اس بندے کا مقدر بنتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کان لہو مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، کہ اس بندے کو جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، اس بندے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور وہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ اس کے روزے پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے رب تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس بندے کو جو افطار کرواتا ہے رب تعالیٰ اپنے خزانوں سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اگر کسی بھائی کو، مسلمان بھائی کو ہم روز افطار کروائیں تو گناہوں کی بخشش بھی ہے، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، اور وہ اللہ کے دربار میں جس پائے کا انسان ہے اور جس درجے کا ہے، اور اس کا روزہ جس درجے کا ہے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے تو روز افطار کروانے پر وہ ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو عرض کی صحابہ نے کہ لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے حالات اتنے کمزور ہیں کہ ان کے اپنے دسترخوان پہ بس برائے نام کچھ افطار کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ دوسرے مسلمان بھائی کو کیسے افطار کروائیں؟ تو سرکار نے فرمایا یوت اللہ عز و جل ھذا ثوابا، کہ میرا رب یہ ثواب جو ہے اس بندے کو بھی عطا فرماتا ہے، من فطر صائما علی مذقۃ لبن، جو اپنے مسلمان بھائی کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہت کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں، ہزاروں کے خرچے کی شرط نہیں، دودھ کا ایک گھونٹ وہ بندہ مومن کو پلا کر، اپنے مسلمان بھائی کو پلا کر اس کا روزہ افطار کروا دیتے ہیں، تو دودھ کے ایک گھونٹ پر وہ انعامات جو بیان کیے گئے، وہ نعمتیں جو بیان ہوئی، گناہوں کی بخشش بھی ہے، دودھ کے ایک گھونٹ پر جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، اور دودھ کے ایک گھونٹ پر اس کے ثواب کے برابر کا ثواب بھی ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ رحمت کتنی جوش میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ تو دودھ کا ایک گھونٹ تھا، تمرتن، تم اپنے مسلمان بھائی کو ایک کھجور کھلا دو، وہ روز افطار کرے، اس پر بھی رب تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دے گا، تمہیں جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دے گا، اور اس کے ثواب کے برابر تمہیں ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ اب اس سے بھی آگے چلتا ہے نظام، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور فرماتے ہیں او شربۃ من ماء، میں صحابہ تم کہتے ہو ہمارے دسترخوان پہ خود کھانے کے لیے معمولی سی چیز ہوتی ہے، ہمارے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے اور ہمارے اپنے لیے جو افطاری کے وقت پڑا ہوتا ہے وہ بڑا معمولی ہوتا ہے، تو ہم اپنے پڑوسی کو اور رشتہ دار کو اور دوسرے مسلمانوں کو افطار کروانے کے لیے کیا بھیجیں اور کیسے بھیجیں؟ سرکار نے فرمایا اگر تم کچھ بھی نہیں بھیج سکتے، تم پانی کا ایک گھونٹ اور ایک گلاس اور ایک گھونٹ تو اس کو بھیج سکتے ہو۔ فرمایا اگر تم اپنے مسلمان بھائی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا کر افطار کرواؤ تب بھی رب تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دے گا، تمہیں جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دے گا، اور اس کے روزے کے ثواب کے برابر تمہیں بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ دیکھو کتنا مبارک مہینہ ہے۔ اب اگر اس میں کوئی سستی کرتا ہے، اس مہینے کی قدر نہیں کرتا، اس کا ادب اور احترام نہیں کرتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اور اس میں جو مخصوص احکامات ہیں ان پہ عمل کر کے رب تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا، اور محبوب علیہ السلام کے قدموں کی خیرات کا مستحق اپنے آپ کو نہیں بناتا، تو کوئی شک نہیں کہ وہ انسان بدبخت ہے، وہ بد نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبختی اور بد نصیبی سے ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے آخری حصے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اشباز صائمن، کہ جو روزہ دار کو پیڑ بھر کر کھلائے، دیکھو کہ دودھ کے ایک گھونٹ پر بخشش ہے، کھجور کے ایک دانے پہ بخشش ہے، اور پانی کا ایک گھونٹ پلاؤ تو بخشش ہے، اور جہنم سے آزادی ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب کے برابر ثواب ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو پیڑ بھر کے کھلا دے اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو سحری افطاری کروائے اور پیڑ بھر کے کروائے،
اس کو کیا ملے گا؟ تو آقا و مولا علیہ السلام فرماتے ہیں سقاہ اللہ عز و جل من حوضی شربتن، کہ میرا رب اس بندے کو میرے حوض سے وہ مشروب پلائے گا کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ یہ اس مشروب کو پینے کی وجہ سے کبھی پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے اس مبارک مہینے میں، سرکار فرماتے ہیں رب تعالی میرے حوض سے اس کو ایسا مشروب پلائے گا کہ ایک تو وہ میدان محشر میں گرمی سے محفوظ ہو جائے گا، دوسرا اس کو گرمی نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ برکتیں ہیں اور یہ عظمتیں ہیں اس مقدس مہینے کی۔ اور حدیث کے آخری حصے میں میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا شہر اولہ رحمتن، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہی رحمت ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے اوسطہ مغفرتن، کہ جس کا دوسرا عشرہ اس میں بخشش ہی بخشش ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ آخرہ عتق من النار، جس کے آخری 10 دنوں میں جہنم سے آزادی کے پروانے اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ومن خفف عن مملوکہ فیہ، کہ اس مہینے میں جو اپنے ماتحت سے نرمی کا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو غفر اللہ عز و جل لہ، ایک تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مغفرت فرما دے گا، وآتقہ من النار، اور دوسرا جہنم سے اس کو آزادی بھی عطا فرما دے گا۔ ہم نے دیکھا کہ ذخیرہ حدیث میں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی کتنی عظمتیں اور کتنی برکتیں اور کتنی رفتیں اور اس مہینے کے صدقے کیسی کیسی نوازشات ہیں اور کیسے کیسے انعام ہیں جو رب کے دربار سے جاری ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم مہینے کے جو برکات ہیں ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو نصیب فرمائے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے بارے میں جو مخصوص احکامات ہیں ان پہ عمل کر کے رب تعالیٰ کے فضل و کرم اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خیرات میں سے ایک وافر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔